تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، اس کی میں تھوڑی تشریح اور کر دوں. تو امام غزالی کے جو فلسفے کے بارے میں منہاج ہے، جس کو ہم اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو امام غزالی کے مرید کہتے ہیں، ان کے منہج پہ کام کریں. پہلے غیر اسلامی تہذیب کو عمومی طور پر رد کیا جائے، کیونکہ اس کو عمومی طور پہ رد کیے بغیر پھر اس کو مطلب آپ ایک غیر اسلامی تہذیب کے طور پہ دیکھیں گے نہیں، عمومی طور پہ غلط نہیں دیکھیں گے. اور عمومی طور پہ غلط دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز غلط ہے، لیکن ایک مجموع بحثیت مجموع غلط ہے. اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ جو پانی ہے اس میں گندا پانی اور اچھا پانی ملا ہوا ہے، اور گندے پانی جو ہے سرایت کر گیا، تو اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے جب تک اس کو کلی طور پہ اب جو ہے اس کو پھر الگ کریں. تو اس میں پھر 3 چیزیں آئیں گی. ایک لفظی اختلاف، دوسرا جو ہے سبسٹینشیل یعنی نفس مضمون پر اختلاف، اور نفس مضمون پر جو اختلاف ہوگا اس میں ایک وہ چیز کی جس کا دین سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرے جس کا دین سے ڈائریکٹ تعلق. تو اس عمومی رد کے بعد جو ہے جس چیز پہ ہم فوکس کریں گے وہ یہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے مطلب ہم اس چیز کو رد کر کے، اس میں بھی شاید کچھ چیزیں بچیں جو ڈائریکٹ نہیں ہے اسلام کے خلاف، تو لیکن وہ جزوی چیزیں ہوں گی. پھر ہم ان چیزوں کو بھی قبول کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن ان تینوں کو لے کے ایک مجموعی جو اس کا کل بنائیں گے وہ بالکل مختلف ہوگا. وہ جو پانی عمومی پانی ہوگا وہ بالکل مختلف ہوگا، جو حوض ہمارا بنے گا وہ بالکل مختلف. تو یہ ہے، تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.